چھوٹا صبح بڑی خبریں، آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ ناظرین، 2018 کے اوائل میں خبر میں نے دی تھی، بلکہ یہ میری بریکنگ تھی کہ بلوچستان کی سطح پر ایک بڑی پارٹی بن رہی ہے جس کا نام بلوچستان عوامی پارٹی ہے۔ بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی تو لوگ بھول گئے، باپ کہنا شروع کر دیا اور ابھی تک باپ ہے۔ اب کریکس آف دا میٹر از کہ باپ کا بند ہونے والا نہیں بلکہ بند ہو گیا ہے۔ یعنی جس پارٹی کا صدر، جس پارٹی کا چیف منسٹر دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہو کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہے ہو، تو پھر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ پارٹی کے ضلعی، تحصیل، یونین کونسل یا جو دیگر صوبائی یا مرکزی عہدیداران ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ لازمی بات یہ ہے کہ وہ بھی اڑان کا سوچتے ہوں گے کہ اگر بڑھا جا رہا ہے تو پھر مجھے یہاں پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پارٹی ختم نہیں ہو رہی بلکہ پارٹی ختم ہو چکی ہے، ہمیں ابھی سے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اب 2023 کے اوائل میں ہم یہ دیکھ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں سیزن شروع ہو گیا ہے۔ اب بلوچستان ایک عجیب صوبہ ہے، نیشنل لیول پہ بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے۔ نیشنل میڈیا بلوچستان کو کور نہیں کرتا ہے، پھر جب کوئی بڑی خبر آتی ہے تو پھر ہمیں کالز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، کوئٹہ بلوچستان میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد پر ہوتا ہے۔ بلوچستان کی تبدیلی کو آپ اسلام آباد کی تبدیلی سمجھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت تقریباً تمام ویکینسیز جو ہے وہ فل ہو چکی ہے۔ تمام با اثر جو الیکٹیبلز ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام، اس کا بھی شمار مین سٹریم نیشنل لیول کی جماعتوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس طرح نہیں تھے، لیکن اب مولانا صاحب نے ایسا بنا دیے کہ نیشنل لیول پہ مولانا صاحب کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اب بلوچستان میں بھی پوزیشن ان کی بہت سٹرونگ ہے۔ اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر جو بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز آف بلوچستان، وہاں سے اکثر الیکٹیبلز جو ہے JYF میں آ گئے۔ اچھا، وہ اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پہ کوئی شرعی نظام لائے یا شریعت بل پیش کیا جائے یا یہاں پہ کوئی اور معاملات ٹھیک کیا جا سکے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی چاند سے ہو سکتا ہے جمعیت، چونکہ 1970 سے لے کے آپ سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب اکبر خان بگٹی، جان جمالی، جام یوسف مرحوم، نواب اسلم ریحسانی، ان سب کے ساتھ میں کچھ بھول بھی کیا، اور بھی وزرائے اعلیٰ تھے۔ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ بی ٹیم کے حیثیت سے صوبے میں رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اسی طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بلوچستان کا وزارت اعلیٰ دے، چونکہ ان کے پاس اس وقت وزارت اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں، یعنی امیدوار نہیں، امیدواران ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں۔ نواب اسلم ریحسانی، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، وہ شامل ہو چکے ہیں۔ 5 سال تک وہ اس صوبے کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی، پولیٹیکل بھی ہے، ٹرائبل بھی ہے، نیشنلسٹ بھی ہے۔ ساتھ ہی نوابزادہ ظفر اللہ زیری، سابق وزیر داخلہ بلوچستان، امان اللہ نتیزئی، غلام دستگیر بادینی اور دیگر، مولانا غفور حیدری، آغا محمود شاہ، جالاوان بیلٹ میں جمعیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو پشتون ایریاز ہے وہاں پہ بھی ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے۔ وہاں سے چونکہ ظاہر ہے ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ پشتون ایریاز میں تھا، لیکن وزیر اعلیٰ آپ نے بنانا ہے تو وہ بلوچ ہی بنے گا۔ بلوچ بنے گا تو ان کے پاس پہلے کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اب کینڈیڈیٹس آ گئے۔ یہ تو دس از کریکس آف دی میٹر۔ میرے خیال میں جمعیت میں ایک صادق سنجرانی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کی بھی بات چیت جاری ہے مولانا صاحب کے ساتھ کہ وہ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ جوائن بھی کریں گے، چیئرمین سینٹ رہے ہیں تو ان کی نظریں تو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر ہے۔ بزنجو صاحب سے بھی کہیں گے، قدوس بزنجو صاحب سے، کہ ابھی تو آپ رہے، ابھی مجھے موقع دیں، مجھے سپورٹ کریں۔ ظاہر ہے ان کا ایک اثر تو ہے، چیئرمین سینٹ ہے اس وقت۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں ویکینسیز فل ہو چکی ہیں، سارے وہاں پہ گئے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ وزیر، مشیر، پارلیمانی سیکرٹری، MPA، MNA، سینیٹر، اور ظاہر بعض با اثر تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے چیف منسٹر بننا ہے، چیف منسٹر سے نیچے کچھ بننا ہی نہیں۔ اب ویکینسیز اگر خالی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز میں خالی ہے، وہاں پر ابھی تک الیکٹیبلز کا وہ رش نہیں ہے جس طرح جمعیت میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے۔
جام صاحب ظاہر بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر، میر قدوس بزنجو اس پارٹی کے چیف منسٹر، دونوں کا رابطہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا، جام صاحب کے حوالے سے یہ آج میں نے سنا اور پھر اس کی ویریفیکیشن بھی میں نے کی. جام صاحب کے اس وقت مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رابطے ہیں. اب وہ جام کمال خان، طاہر محمود، سینیٹر انوار کاکڑ، یہ سارے جو ہے اس وقت وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب ہم جائیں گے پیپلز پارٹی میں تو پہلے سے ہی لوگ موجود ہیں الیکٹیبلز. جماعت میں بھی تقریباً ویکینسیز فل ہو چکی ہے. پی ٹی آئی میں جا نہیں سکتے، وہ تو خسارے کا سودا ہے. اب خسارے کے لیے تو یہ آتے نہیں ہے. کوئی آئیڈیالوجی یہاں پر الیکٹیبل ظاہر صاف بات یہ ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. ان کا ہلکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بائی ہک اینڈ کروک منسٹری اچھی ملے، آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیپل. جس طرح بھی ہے دے آر بیہائنڈ دی پاور. جہاں پہ پاور ہوگا یہ وہیں پہ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مسلم لیگ نون میں اس وقت ویکینسیز خالی ہے. یہ آتے ہیں تو نواب مری بھی وہاں پر موجود ہے، شیخ جعفر خان مندوخیل بھی موجود ہے. اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہے ان کے لیے جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے یا جماعت میں ہے. پی ٹی آئی خسارے کا سودا ہے. یہ کسی قومی قوم جماعت میں تو بی این پی منگل میں تو نہیں جا سکتے ہیں، نہ نیشنل پارٹی میں، نہ پشتونخوا میپ میں، نہ عوامی نیشنل پارٹی میں. یہ جائیں گے تو کسی مین سٹریم پارٹی میں جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانا یہ ہے کہ 2023 پیپلز پارٹی کا سیزن ہے، 2023 جمعیت علماء اسلام کا سیزن ہے. لڑائی ان دونوں کی ہوگی وزارت اعلیٰ کی نشست پر. جام صاحب اگر وہاں پر جاتے ہیں، میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں جام صاحب کا جو پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر ہوگا، ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں مسلم لیگ نون میں، تو پھر وہ بھی اس پر پھر بارگین کر سکیں گے دیگر پارٹیوں کے ساتھ کہ ہمیں دے وزارت اعلیٰ کی پوزیشن. نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ الیکشن سویپ کریں گی اور وہ اس طرح آ کے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. باب پارٹی کا باب بند ہو گیا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں کریں گے، لیکن یہ کوئٹہ میں بھی یہاں نہیں وہاں کر رہے تھے. آپ سمجھ گئے نا کہ کہاں پہ کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. بیڈ گورننس رادر ورسٹ گورننس ہے. گوادر میں بھی اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے. ابھی میں ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سینکڑوں جو کارکن ہے وہ گرفتار ہے، پولیس کی تحویل میں ہے، اور کہا کہ میرے رشتہ دار بھی گرفتار ہوئے. لیکن اچھی خبر یہ ہے، عبید اللہ ایک صحافی تھے گوادر سے گرفتار ہوئے تھے، ابھی مجھے اطلاع ملی کہ وہ رہا ہو گئے. ہوم منسٹر صاحب کی مہربانی، انہوں نے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں منظور بلوچ صاحب سے بات کی اور کنفرم کیا کہ عبید اللہ جو جرنلسٹ ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. آگے بھی آپ کو میں بتاؤں گا 2023 میں. یہ تو فی الحال پولیٹیکل ایک سینیریو ہے. مزید بھی اکثر ویکینسیز فل ہو چکی ہے، جو رہ گئی ہے وہاں پر بھی اپلیکیشنز جا رہی ہیں. بہت جلد آپ پی ایم ایل این میں بھی شمولیتیں آپ دیکھیں گے. جو اکا دکا رہ گئے ہیں وہ کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، اس میں جائیں گے، اپنا جماعت میں جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جا رہا. پی ٹی آئی میں کیونکہ سب نے سوچا ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے. پی ٹی آئی ظاہر ہے پاپولر جماعت تو ہے، اس کو کوئی نظر انداز تو نہیں کر سکتا ہے. ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حال ہی میں جو لوکل باڈیز الیکشن بلوچستان میں ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے وہ انتہائی کمزور رہی ہے. بیسڈ ان لوکل گورنمنٹس الیکشنز ریزلٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو 2018 میں بلوچستان یا کوئٹہ شہر میں تھی. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. ہمارا چینل جو ہے مہربانی کر کے سبسکرائب کرے، کوئٹہ وائس آن یوٹیوب. تھینک یو، بہت شکریہ.